بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اللہ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا میں نے تلاوت کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ تم پر ان لوگوں جیسے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے؟ انہیں سخت مشقتیں پیش آئی، جانی مالی نقصان سے دوچار ہوئے، اور اس طرح حالات اور آزمائش میں ڈالے گئے کہ اللہ کے نبی اور اہل ایمان کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور ان پر ایمان لانے والے یہ کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ متی نصر اللہ۔ یہ دنیا اہل ایمان کے لیے قید خانہ ہے، اور اللہ کے نافرمان اور منکروں کے لیے جنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ان الدنیا سجن للمؤمن، کہ یہ دنیا ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے۔ وجنت للکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جیل میں جب قیدی ہوتا ہے، قید خانے میں اسے جس طرح زندگی گزارنی ہوتی ہے وہ قیدی ہی جانتا ہے۔ 100% جیلر اور جیل کے احکامات کا پابند ہوتا ہے، اسے ایک لمحے کی بھی آزادی میسر نہیں ہوتی۔ جیل کے قوانین کے مطابق اسے رہنا ہوتا ہے، اور جیل میں جس طرح کی رہائش ملتی ہے اور جس طرح کا کھانا ملتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ اہل ایمان اس دنیا میں ایسے ہی ہے کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد 100% اللہ اس کے رسول کے احکامات کے تابع اور فرما بردار بن کر رہے، آزادانہ اور من مانی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اور اگر کوئی آزادانہ اور من مانی زندگی گزار رہا ہے تو وہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے جبکہ تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر حالات آئے تھے؟ انہیں جانی مالی نقصان سے دوچار ہونا پڑا، سخت حالات میں رہ کر مشقتیں برداشت کرنی پڑی۔ وَزُلْزِلُوا، اور اتنا ستائے گئے کہ جیسے زلزلہ آتا ہے آدمی کو قرار نہیں رہتا۔ دنیا میں جہاں زلزلہ آتا ہے کسی چیز کو قرار نہیں رہتا، ایسے حالات آئے، اور اتنے سخت حالات آئے کہ وہ کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟
حالات ہم پر بھی ہیں، اور قیامت تک اہل ایمان پر حالات رہیں گے. ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. جتنا ہمارا تعلق اللہ سے ہوگا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری جس درجے میں ہوگی، اس درجے میں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. استقامت کے ساتھ، ثبات قدمی کے ساتھ، صبر کے ساتھ ہمیں دنیاوی زندگی گزارنا ہے. آج جس طرح کے حالات ملک بھر میں ہیں، سب سے زیادہ اگر کسی مذہب کے ماننے والوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے تو وہ مسلمان. لیکن ظاہر بات ہے کہ جن لوگوں نے ٹارگٹ کیا ہے خدا تو نہیں ہے کہ جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا، ایسا نہیں. اس کائنات کا نظام اللہ پاک چلاتے ہیں، اور اللہ پاک جو چاہتے ہیں اس کائنات میں وہی ہوتا ہے. ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں عبدی انت ترید وانا ارید، میرے بندے کچھ تو چاہتا ہے اور کچھ میں چاہتا ہوں. ولا یکون الا ما ارید، لیکن ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں. فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، اگر میرے قضاء و قدر کو تو مان لیتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے اور یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، تو میں تیرے تمام کاموں میں تیری کفایت کرتا ہوں، میں تیرے لیے کافی ہوں. کفیتک فیما ترید، تو جو چاہتا ہے اس میں میں تیری مدد کرتا ہوں. فَإِن لَّمْ تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيدُ أَتْعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ، اور اگر تو منمانی اور آزادانہ زندگی گزارنا چاہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے ہٹ کر کے منمانی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور جو تو چاہتا ہے ویسا ہی کرنا چاہتا ہے، تو میں تجھے تیری چاہتوں میں تھکاتا ہوں. اتعبتک فیما ترید، جو تو چاہتا ہے اس میں تجھ کو تھکاتا ہوں. ولا یکون الا ما ارید، لیکن ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو توڑتے رہیں گے، نمازیں چھوڑ کر کے، حرام و حلال کی پرواہ کیے بغیر، انصاف سے ہٹ کر کے، ظلم و بربریت کے ساتھ ہم زندگی گزاریں، اور پھر ہم یہ چاہیں کہ وہی ہو جو ہم چاہتے ہیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوگا، تیری چاہتوں میں تجھے تھکاتا ہوں. وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ، لیکن ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں. تو اس دنیا میں اللہ کا فیصلہ چلتا ہے، اور اس دنیا میں اللہ کا جو نظام ہے اسی نظام کے تحت یہ دنیا چلتی. فرعون آیا چلا گیا، نمرود آیا چلا گیا، آمان آیا چلا گیا، شداد آیا چلا گیا، چنگیز آیا چلا گیا، ہلاکو آیا چلا گیا، بڑے بڑے ظالم حکمراں آئے چلے گئے، اور اس دنیا کا نظام چل رہا ہے. یہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کائنات کے نظام کو اللہ پاک چلاتے، کسی کو اس میں عمل دخل نہیں ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ زمین سے جیسے اعمال اللہ کی بارگاہ تک پہنچتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے اسی طرح کے فیصلے نازل ہوتے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں، جن حالات سے تم دوچار ہوتے ہو، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت ساری تمہاری بدعمالیوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، اس پر حالات نہیں بھیجتا.
اگر ہمارے اعمال کو دیکھ کر کے 100% حالات اس طرح کے آتے تو ہمارے لیے جینا مشکل ہو جاتا. اس لیے حالات تو آئیں گے اور قیامت تک آتے رہیں گے. ظاہر بات ہے کہ ہم مسلمانوں میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اللہ اس کے رسول کے حکموں کو نہیں مانتے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، آزادانہ من مانی زندگی گزارتے ہیں. تو حالات تو آئیں گے، اور اس دنیا کا نظام ایسا ہے کہ جو حالات آئیں گے وہ عمومی ہوں گے، عمومی ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ حالات کچھ لوگوں کے لیے ہوں اور کچھ لوگوں کے لیے نہ ہو. جیسے بارش ہے، برسی تو سب کے لیے برسی نا، اور قحط سالی رہی تو سب کے لیے قحط سالی رہے گی. لیکن جو اللہ کو ماننے والے لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں دل کا چین اور زندگی کا سکون عطا کرے، چاہے بظاہر حالات سخت ہوں، تنگی ہو، پریشانی ہو، کاروبار میں مندی ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو، لیکن دل مطمئن ہوگا. اللہ کی طرف سے چین و سکون کی دولت اللہ پاک عطا کرے. اور جن کا اللہ سے تعلق نہیں ہے اور من مانی زندگی گزارتے ہیں تو حالات بہت اچھے بھی ہوں گے تو وہ زندگی کے چین و سکون سے محروم ہوں گے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دلوں کو اطمینان اللہ کو یاد کرنے سے ملتا ہے. اللہ کو یاد کرو گے، اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ پاک دلوں کو اطمینان کی دولت عطا کرے گا. اور اگر یہ اللہ کو بھول کر زندگی گزارو گے تو اطمینان نصیب نہیں ہوگا، بے چینی کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی. علماء نے ایسے حالات میں ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتے رہے. ظاہر بات ہے 100% اطاعت و فرما برداری تو ہم میں بھی نہیں. ہم سب سے کیسے امید کر سکتے ہیں کہ اللہ کے تمام بندے اہل ایمان 100% اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے؟ ہمیں تو جس طرح نماز پڑھنی چاہیے نماز پڑھنے والے بھی اس طرح نماز نہیں پڑھتے. تو حالات تو آئیں گے، لیکن ان حالات میں اللہ پاک کی مدد ہمارے ساتھ ہو اس کے لیے توبہ و استغفار ضروری ہے. آدمی توبہ و استغفار کرتا رہے گا، گناہوں کی معافی چاہتا رہے گا، کوشش کرتا رہے گا کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہوتی رہے، نافرمانیوں سے، بغاوت سے، سرکشی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا رہے گا، اللہ کی مدد ساتھ میں رہے گی. اتنے گئے گزرے حالات میں بھی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. آپ اگر دیکھو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ عمومی طور پر اللہ کی نافرمانی ہے. کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم لوگ جس طرح زندگی گزار رہے ہیں کہ ہماری جان بھی محفوظ ہے، مال بھی محفوظ ہے، عزت و آبرو بھی محفوظ ہے، ہمیں ناشتہ بھی ملتا ہے، دوپہر کا کھانا بھی نصیب ہے، رات کو بھی ہم پیٹ بھر کر کے سوتے، یہ اللہ کی مدد ہے. ورنہ جس طرح کے حالات ہیں امت کے، اگر ان حالات کے مطابق اگر ہمارے ساتھ معاملہ ہوتا تو وہ معاملہ اس سے زیادہ سخت ہوتا. لیکن اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ عمومی طور پر اللہ کی نافرمانی کا ماحول ہے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ پاک نے ہمیں کسی نہ کسی درجے کے اندر تحفظ اور چین و سکون کی دولت عطا کی ہے. اللہ کا کرم اور احسان. ہمیں
کثرت سے استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور جو استغفار کرتا رہتا ہے اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے، اللہ کی مدد اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ سے بندہ معافی مانگتا ہے، اللہ یہ نہیں پوچھتے کہ کیوں کیا تھا، معافی آپ نے مانگی، توبہ و استغفار کیا، اللہ قبول کر لیتے۔ جیسے ہم لوگ اگر کوئی آدمی معافی مانگنے آیا تو ہم لوگ بولتے کیا ہی کیوں تھا ایسا، اللہ پاک کی طرف سے ایسا معاملہ نہیں ہوتا، ہو گیا گناہ نافرمانی، چاہے جان بوجھ کر انسان کیا ہو یا انجانے میں ہو گئی، نفس اور شیطان کے غلبے کی وجہ سے ہو گئی ہو، اللہ پاک یہ نہیں پوچھتے کہ کیوں کیا تھا۔ آپ توبہ استغفار کرو گے اللہ معاف کریں گے۔ 70 مرتبہ آپ معافی مانگو گے، ہر مرتبہ اللہ پاک معاف کر دے گا۔ استغفار اور اللہ سے معافی کا طلب کرنا ایسا عمل ہے جو اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر تم اللہ سے معافی طلب کرو گے، استغفار کرو گے، تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، تمہاری مدد کرے گا رزق کی فراخی اور کشادگی کے ذریعے، تمہاری مدد کرے گا فرما بردار اور نیک اولاد دے کر کے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے زمین وقت پر غلہ دے گی، پھل پھول دے گی۔ اللہ پاک تمہارے لیے زمینوں میں پانی کی نہریں جاری کرے گا۔ یہ استغفار کی برکت۔ اگر ہم سے 100% اطاعت و فرما برداری نہیں ہو پا رہی ہے تو کم سے کم ہم روزانہ سچے دل سے اللہ پاک سے معافی کے طلبگار رہیں، صبح و شام استغفار کا معمول رکھیں۔ ہمارے اکابرین اور بزرگان دین صبح 300 مرتبہ استغفار اور شام میں 3 مرتبہ استغفار پڑھنے کے لیے کہتے ہیں کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 300 مرتبہ صبح اور 300 مرتبہ شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ حالانکہ آپ بخشے بخشائے تھے اور نبی ہونے کی وجہ سے، رسول ہونے کی وجہ سے معصوم تھے کہ اگر جان بوجھ کر بھی گناہ کرنا چاہیں، نافرمانی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے تھے، اس کے باوجود استغفار کا معمول تھا۔ تو ہمیں اپنے حالات کی وجہ سے اللہ کی مدد ہمیں حاصل رہے، اگر ہم 100% اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کر سکتے تو کم سے کم اللہ پاک سے توبہ و استغفار کرتے رہے، اور اگر ہم توبہ و استغفار کرتے رہیں گے تو دین و دنیا کے اعتبار سے اللہ ہمیں نوازتے رہیں گے۔ اللہ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔